آج ہم میزان الصرف کا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام افعال متصرفہ کتنی قسموں پر ہیں، کون کون سے ہیں، تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کے تعلق سے پڑھا تھا کہ ماضی کس کو کہتے، کہ 3 قسمیں تھیں نا، ماضی، مستقبل، حال۔ تو ہم نے کل ماضی کے تعریف پڑھی اور اس کا حکم پڑھا اور کچھ مثالیں پڑھی۔ چلیے آج دوسری قسم اور تیسری قسم پڑھتے ہیں، مستقبل اور حال۔ مستقبل کی تعریف پڑھیں گے اور مستقبل کا حکم پڑھیں گے، اور حال کی تعریف پڑھیں گے اور حال کا حکم پڑھیں گے۔ چلیے دیکھیے، یہ آخر سے اما مستقبل، یہ پہلی لائن میں جو آخر میں اما مستقبل فعل را گویند کہ بزمان آئندہ تعلق دارد و آخر او مرفوع باشد۔ دیکھیے، اما رہا، اما مستقبل، رہا مستقبل یعنی ماضی کی بات تو ہو گئی، اب رہا مستقبل۔ تو فعل را گویند، تو ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمان آئندہ تعلق دارد، ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آئندہ زمانے سے، آنے والے زمانے سے تعلق رکھے، یعنی جو آگے آئے گا ہمارے آگے۔ اب سن 2020 چل رہا، تو 21، 22 یا جو یہ مہینہ چل رہا ہے جون کا، تو اس کے آگے جو آئے گا، ٹھیک، تو جو آئندہ زمانے سے تعلق رکھے۔ یہ تو تعریف ہوئی۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم بتا رہے ہیں، آخر او مرفوع باشد، مستقبل کا آخر جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا، ٹھیک، کیا ہوئے گا؟ مرفوع ہوئے گا، مگر بعارض چوں، مگر کسی وجہ سے، یعنی کبھی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ نصب دینے والے اور عامل سے خالی ہوئے گا تو سمجھ لو وہ مرفوع ہوئے گا، نہ اس پر کوئی نصب دینے والا اور جزم دینے والا کوئی عامل نہیں آئے گا تو مرفوع ہوگا، اور جب کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی عامل آ جائے گا تو مگر بعارض چوں، تو پھر وہ مرفوع نہیں ہوئے گا۔ اس لیے کہا مگر بعارض چوں، مگر کسی وجہ سے مرفوع نہیں ہوگا۔ کب؟ جب عامل ناصب اور عامل جازم میں سے کوئی حرف آ جائے۔ چلیے دیکھیے مثال، دیکھیے جیسے یفعلو، یفعلو، تفعلو، یہ سب مستقبل کے صیغے، ٹھیک، اور آگے ہے یفعللو، ٹھیک، بعثر یبعثر، یفعللو، یفعللو، ٹھیک، جیسے یضرب، یسمع، یکرم، یبعثر۔ یضرب وہ مارتا ہے، مارے گا، یسمع وہ سنتا ہے، سنے گا، ٹھیک، یکرم وہ تعظیم کرتا ہے یا کرے گا، اور یبعثر وہ ابھارتا ہے یا ابھارے گا۔ اچھا چلیے اب آگے دیکھیے، اما حال فعل را گویند کے بزمانۂ موجودہ تعلق دارد، رہا حال تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے سے، جو یہ اس وقت چل رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھے، ٹھیک، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو مستقبل کا ہے۔ کہہ رہے ہیں صیغہ حال ہم چوں صیغہ استقبال است، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو مستقبل کے صیغے بھی آپ نے پڑھے نا، تو وہی صیغے سیم ٹو، بالکل وہی کس کے صیغے؟ حال کے صیغے۔ کہہ رہے ہیں صیغہ حال ہم، حال کے صیغے بھی وہی ہیں چوں صیغہ استقبال، جو کہ مستقبل کے صیغے تھے، وہی صیغے ہیں، اس لیے انہوں نے حال کی الگ سے کوئی مثال نہیں دی۔ چلیے اب آگے دیکھیے آپ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کتنے صیغے آتے ہیں اور کون کون سے صیغے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ از ہر یک ازی، اور ان میں سے ہر ایک کے، یعنی کس کے؟ یعنی ماضی و مضارع، مضارع کے اندر آ جاتا ہے، مستقبل اور حال کس کی قسم میں؟ مضارع کی اندر آ جاتا ہے۔ تو ماضی و مضارع ان میں سے ہر ایک کے چہاردہ کلمہ بیرو می آیند،
ان میں سے ہر ایک کے 14 کلمے 14 صیغے باہر آتے ہیں، یعنی نکلتے ہیں، 14 صیغے بنتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، اب 14 صیغے انہوں نے بتا دیا، اب ان کی تفصیل کر رہے ہیں کہ وہ صیغے ہیں کون کون سے، ان کا نام کیا ہے، تو بتا رہے ہیں دیکھیے، سے، ازاں، مر، مذکر غائب راست، 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں۔ کس کے؟ 3 مذکر غائب کے ہیں، سے، ازاں، ان میں سے، اور مر جو یہ لفظ ہے یہ صرف تحسین کلام کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے، 3 مذکر غائب کے، وسے، ازاں، مر، مؤنث غائب راست، اور 3 ان میں سے مؤنث غائب کے ہیں، وسے، ازاں، مر، مذکر حاضر است، اور 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، وسے، ازاں، مر، مؤنث حاضر است، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، ودو، ازاں، مر، حکایت نفس متکلم راست، اور 2 ان میں سے کس کے ہیں؟ متکلم کے ہیں۔ حکایت نفس متکلم یعنی جو متکلم کے نفس کو بیان کر دے، یعنی متکلم کے ہیں، یعنی بیان، متکلم یعنی مؤنث ہے یا مذکر ہے، 1 ہے 2 ہے، اس لیے بولا حکایت نفس متکلم، یعنی جو حکایت متکلم کے نفس کو بیان کر دے کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، 1 2، ٹھیک، اس لیے۔ اچھا، 2 متکلم کے انہوں نے بتا دیا ڈائریکٹ، اب 2 کیوں ہیں، کیسے، تو اس کے تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں کہ در اول صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم مذکر مؤنث یکساں است، کہ پہلا والا 2 ہے نا، تو پہلا والا جو ہے اس میں متکلم کا، حکایت نفس متکلم کا واحد کا صیغہ وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں ایک ہی ہے، یعنی مذکر ہو یا مؤنث تو وہ ان کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوگا، اس کے 2 کیوں ہیں، تو یہ آپ پہلے اس کو مقصد کو یاد کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، دھیرے دھیرے پتہ چل جائے گا، لیکن آپ پہلے مقصد یاد کر لیں کہ کتنے صیغے ہیں، تاکہ آپ اس کے چکر میں آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ بیٹھے۔ چلیے دیکھیے آگے، اور در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور دوسرے والے میں یعنی متکلم کا جو دوسرا صیغہ ہے تو وہ تثنیہ اور جمع دونوں، اب چاہے وہ تثنیہ اور جمع مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، اوکے۔ آگے دیکھیے، اور ہر یکی ازی ماضی مضارع بر 2 گونا است، اور کہتے ہیں ان میں سے یعنی ماضی و مضارع میں سے ہر ایک بر 2 گونا 2 قسموں پر ہیں۔ اچھا، کون کون سی؟ نمبر 1 معروف اور نمبر 2 مجہول۔ آپ نے پڑھا تھا معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف وہ جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور مجہول کیا ہوتا ہے؟ مجہول وہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وہ ہر یک ازی نیز بر 2 گونا است، اس بات و نفی، پھر معروف و مجہول ان میں سے بھی ہر ایک 2 قسموں پر ہیں، کیا؟ اس بات و نفی، مثبت اور منفی۔ مثبت یعنی جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے وہ کرے گا یا اس نے کیا تو یہ مثبت ہوا۔ منفی جس میں نہ ہونا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے اس نے نہیں کیا یا وہ نہیں کرے گا، تو ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں پھر یہ بنیں گی، ٹھیک۔ اب آگے انشاءاللہ ہم کل گردان پڑھیں گے اور اس میں سمجھیں گے کہ کس طریقے سے گردان فتح پر مبنی کیسے ہے اور اس میں علامتیں کیا ہیں، پوری تحقیق کل کو گردان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔